اچھا ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عام طور پہ ہمارے اندر بائی برتھ دو قسم کے خوف ہوتے ہیں. ایک خوف وہ ہوتا ہے جو ہمیں آواز کا خوف ہوتا ہے, یعنی کوئی ساؤنڈ کا جو خوف ہوتا ہے. آپ نے ہر بچے کو دیکھا ہوگا وہ آواز سے ڈر جاتا ہے. اگر ایک دم سے تیز آواز آ جائے یا اس کے سامنے چیخا جائے یا زور سے کوئی آواز آئے نا, وہ رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بلٹ ان ہے, یہ ہمارے اندر یہ خوف ہے, یہ بائی برتھ ہوتا ہے. دوسرا خوف جو ہے وہ ہائٹ کا خوف ہوتا ہے, یعنی کہ کسی بلندی سے آپ کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے, تو یہ خوف بائی برتھ ہوتا ہے. یہ دو قسم کے خوف نیچرل خوف ہوتے ہیں جو کسی کے اندر بھی پیدائش کے وقت سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے خوف اس کے اندر پروان چڑھتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, وہ سارے فیک ہوتے ہیں, وہ بنائے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. یہ پھر کسی وقت ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں بن جاتے ہیں یا وہ کیوں کریٹ کرتا ہے یا کیوں وہ اپنے دماغ سے خوف بناتا ہے, اور وہ خوف بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے بڑا ہو جاتا ہے. اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوتا ہے, اس وقت موضوع یہ ہے کہ وہ خوف ختم کیسے ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں دیکھیں میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گا, اور یہ دونوں میرے تجربے ہیں جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن سب سے اہم مسئلہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں بچے کے اندر خوف کسی چیز کا ہوتا ہے تو وہ ڈانٹ کر ختم ہو جائے گا, وہ اس کے اگینسٹ میں کچھ اس کو بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا, نصیحتیں کی جائیں گی, وصیتیں کی جائیں گی تو بچہ صحیح ہو جائے گا, خوف ختم ہو جائے گا. نصیحتوں سے اور ڈانٹنے کے نتیجے میں کوئی بھی خوف اس کے اندر سے نہیں نکل سکتا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, ایک دم سے لائٹ چلی گیا اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور وہ بچہ دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گیا, اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا اندھیرے سے. اب آپ نے لائٹ جیسی جلائی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈانٹا, پاگل ہو گئے ہو کہ ہم کہیں تمہیں چھوڑ کے تھوڑی گئے تھے, ہم اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایسے رونا شروع کر دیتے ہو جیسے پتہ نہیں کہاں تمہیں چھوڑ کے چلے گئے. بچہ اور بلک بلک کے روئے گا اور چیخے گا اور اس کو خوف اس کے اندر. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کا خوف ختم ہو جائے گا, بہادر بنو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کوئی ذرا سی بات پہ لڑکیوں کی طرح رونا شروع کر دیتے ہو, کبھی بھی اس کے اندر سے خوف ختم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ زبردستی مزید کچھ کا طریقہ سکھانے کا یہ ہوتا ہے, اور اس کو بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں وہ کہ اور اس کو زیادہ ٹارچر کرتے ہیں. یعنی ایک بچہ اندھیرے میں ڈر رہا ہے تو اس کو اکیلے کمرے میں اندھیرا کر کے اور دکھائیں گے کہ نہیں ڈرنا نہیں ہے, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر لائٹ کھولیں گے, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا, تم خواہ ڈر رہے تھے. وہ اور رو رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس کے اندر, اور ہم جو ہے نا اس کو سمجھ رہے ہیں ایسے ڈر اس کا خوف ختم ہو جائے گا. ایسے ڈر یا خوف ختم نہیں ہوگا. کیسے ختم ہوگا میں آپ کو عرض کر دوں. دیکھیں دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس خوف کو بیان کر دیں. جو خوف اس کے اندر پروان چڑھ رہا ہے یا موجود ہے یا جس چیز سے اس کو خوف ہے اس کو بیان کریں. بیان کرنے کے نتیجے میں خوف ختم ہو جائے گا. کیسے؟ مثلا ایک بچہ ہے جس کو اندھیرے میں خوف ہوا, ایک دم سے لائٹ چلی گئی, کمرے میں اندھیرا ہو گیا, وہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا, رو رہا ہے. اب آپ نے جیسے آپ فوری طور پہ پہلا کام تو یہ کریں کہ جہاں بچہ ہے اس کو اپنے سے قریب کر لیں, اس کو پاس کر لیں, لپٹا لیں, چمٹا لیں, اس کو پاس کر لیں. اچھا دیکھو بابا یہی ہیں, ماما یہی ہیں, کہیں نہیں جا رہے, آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد جب لائٹ آ جائے, کمرے میں لائٹ کھل جائے, تو آپ اس کو بتائیں گے ارے میرا بیٹا ڈر گیا تھا, میری بچی ڈر گئی تھی. اوہو اچھا, آپ کو لگا کہ ماما دور چلی گئی ہیں, بابا دور چلے گئے ہیں, آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ارے چلو ٹھیک ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, آپ بابا آئندہ نہیں کریں گے. آپ کو اندھیرے سے ڈر لگنے لگا, ارے مجھے بھی ڈر لگا تھا بچپن میں نا, جب میں چھوٹی تھی مجھے بھی, یا میں چھوٹا تھا مجھے ڈر لگا. تو اب آئندہ نا بابا انشاءاللہ کوشش کریں گے, ماما کوشش کریں گے کہ آپ کو کہیں اکیلے میں نہ چھوڑیں. اس کو لپٹائیں, چمٹائیں, اس کے خوف کو بیان کریں. اس کے اندر جو خوف ہے اس کو بیان کریں, اس کے نتیجے میں اس کا خوف جاتا رہے گا. پھر کبھی دوبارہ کوئی خوف اس طرح کی کیفیت آئے گی تو وہ خوف زدہ نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا طریقہ جو خوف ختم کرنے کا ہے وہ ہے آپ اس خوف کو انجوائمنٹ میں تبدیل کر دیں, جوائے میں تبدیل کر دیں, تفریح میں تبدیل کر دیں, اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو منائیں, اس کے خوف کو. نتیجہ یہ ہوگا خوف ختم ہو جائے گا. میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں بچے عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سمندر پہ جاتے ہیں, پانی سے ڈرتے ہیں. جیسی لہریں آتی ہیں تو وہ ایک خوف ان کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اب اس میں بھی ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے سکھانے کا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو اور پانی میں لے کے جاتے ہیں. اماں ابا پکڑ لیتے ہیں, کوئی بڑا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اچھا دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا, پانی آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ارے بھائی اس کے اندر وہ خوف ہے, نکلے گا نہیں, وہ اور چیخیں مارے گا اور روئے گا اور ڈرے گا, وہ خوف ختم نہیں ہوگا. سمپل طریقہ یہ ہے اس کو کرنے کا کہ آپ
پانی سے وہ ڈر رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں اس کو, اچھا بولیں ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ جاؤ, تم پانی میں نہیں جانا, بابا پانی میں جائیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ سب لوگوں کو, اور بچے جو ڈرنے والے نہیں ہیں, اس کے سائز کے چھوٹے بڑے بچے ہیں, ان کو لے کے, یا اور بڑے لوگ ہیں وہ پانی میں آ کے کھڑے ہو جائیں, ارے واہ بھائی دیکھو کتنی مزے کی لہر آ رہی ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے نا, سمندر سے لہر آ رہی ہے, او ہو پانی ایک دوسرے کے اوپر اچھال رہا ہے. اس بچے پہ نہ اچھالیں, اپنے پہ ایک دوسرے کو اچھالیں, اس کو انجوائے کریں. جس چیز سے اس کو خوف آ رہا ہے اس کو انجوائے کریں. نتیجہ کیا ہوگا کہ بچے کا وہ خوف جاتا رہے گا, وہ خود تھوڑا تھوڑا قریب آئے گا, تھوڑا تھوڑا آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے گا, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ وہ اس کو انجوائے کرنا سیکھ جائے گا, اور وہ خوف اس کے دل سے نکل جائے گا. بیٹی ہے وہ دودھ نہیں پی رہی تھی, کب سے دودھ نہیں پی رہی تھی, اور اس کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ دودھ کیسے پئیں کیا, یعنی کہ بس وہ چیخیں مارے, روئے, چلائے. تو اس کا ہم نے طریقہ یہ نکالا, سولوشن یہ نکالا کہ ہم جو ہے وہ اس کو زبردستی نہیں پلائیں گے, بلکہ ہم خود آپس میں انجوائے کریں گے دودھ پینے کے اس ٹائم کو, جو ہمارا ٹائم ہے وہ ہم اس کو انجوائے کریں گے. تو کیا ہو گیا کہ جی اب وہ 3-4 کپوں کے اندر دودھ آ گیا, اور اس کا بھی دودھ ساتھ میں, اور وہ جو ہے نا وہاں پہ ان کی والدہ بنا رہی ہیں, ارے بھائی چلو بھائی دودھ پئیں گے, سب مل کے دودھ کا ٹائم ہو گیا, یہ دودھ کا ٹائم ہے, سارے کے سارے دودھ پئیں گے, چلو بھائی چلو آ جاؤ بھائی. اب سب مل کے آ گئے نا, ایک ٹرے میں لے کے, چلو ارے بھائی چلو آ جاؤ, بیٹھ جاؤ دودھ پئیں گے. کیا ہو رہا ہے کہ ماحول بن گیا. ماحول بننے کے نتیجے میں دوسرے دن آپ یقین کریں لٹرلی ہوا کہ میری بچی نا مجھے ہاتھ پکڑ کے لے, اس نے بولا بابا دودو, بابا دودو. اب یہ کیوں ہوا, اور اس نے اپنے کپ خود سب سے پہلے پکڑا, اس سے دودھ پیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن سے اس کو انتظار رہتا ہے کہ جی دودھ آئے گا, دودھ پئیں گے. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس نے اپنا کپ پیا بلکہ مزید بھی مانگا, تو اس کو اور ڈالنا پڑا کہ اچھا چلو بھائی یہ بھی پی لو. تو یہ کیا ہوا کہ اس کے اندر سے وہ خوف نکل گیا. یہ خوف نکالنے کے 2 طریقے ہیں, اس کو اچھی طرح سے دماغ اٹھا لیں. بچوں کا جو خوف نکلے گا, ایک تو بیان کرنے کے نتیجے میں خوف نکلے, اس کا جو خوف اندر ہے اس کو اندر رہنے نہ دیں, باہر نکالیں, اپنے الفاظ میں بولیں, اس کو آپ بتائیں وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کی جو فیلنگز اور ایموشنز ہیں خوف کے وہ آپ بیان کر دیں, اور اس کو بتائیں اچھا جی آئندہ جو ہے نا یہ نہیں ہوگا. اسی طرح دوسرا طریقہ انجوائے کریں, سیلیبریٹ کریں, منائیں, اس کو ایک خوشی میں تبدیل کر دیں کہ ارے بھائی اس سے خوف, تو اس کو کچھ نہیں, اس کو وہ صرف دیکھے گا یا دیکھے گی, آپ نے اس کو انجوائے کر کے دکھانا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ آسان سے طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کے. اس طرح کے اور بہت سارے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے, بچے کے اندر کیوں آتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں, بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی طریقے نہیں ہیں, جس کے نتیجے میں بچوں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور بڑے آسان سے اور بڑے محدود, مطلب کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کسی کنسلٹنٹ کے پاس نہیں جانا ہے, آپ نے خود ہی گھر میں آپ بیٹھے ہوئے اور خود ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں.